صبح سے کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے میں پوری طرح تھک چکی تھی اور میری چھٹی کا وقت قریب ہی تھا۔ یہ ایک بڑا سا ہوٹل تھا جہاں میں 6 مہینے سے نوکری کر رہی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کمرے کی چابیاں دیتی اور کبھی کبھی تو کمروں کی صفائی بھی کرنی پڑتی، اور جب تھکی ہاری گھر لوٹتی تو مجھے وہاں اپنے بھائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بھائی مجھے جن نظروں سے دیکھتا وہ نظریں میرے وجود کے آر پار ہو جاتی تھیں۔ پتہ نہیں وہ مجھ میں کیا ٹٹولنا چاہتا تھا۔ بھائی کی نظروں سے مجھے بہت ہی خوف آتا تھا اور میں ہمیشہ گھر جاتی ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میرا بھائی میرے کمرے میں موجود تھا۔ پتہ نہیں وہ کس چیز کی تلاش میں تھا، لیکن اگر اس کے ہاتھ وہ چیزیں لگ جاتی جو میرے استعمال میں تھی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا۔ یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے بھائی سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے جو میرے کمرے میں سب الٹ پلٹ کر رہے ہو؟ بھائی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اسے نشے کی طلب ہو رہی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی کہ اس کا ہاتھ کچھ ایسا نہیں لگا جو میری بربادی کا سبب بنتا۔ میں نے جلدی سے اپنا پرس کھول کر کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ جلدی سے میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا تو میری سانس میں سانس آئی، کیونکہ میرے بھائی نے وہ الماری نہیں کھولی تھی جہاں میرا خاص سامان رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی اماں اور بھائی سے چھپا کر جو کچھ رکھ رہی تھی اگر انہیں ان کا علم ہو جاتا تو شاید مجھے جلتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ میں نے اپنی حقیقت کو ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا اور اتنی جلدی میں اس حقیقت کو عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے وہ صحیح وقت اور صحیح موقع میسر نہیں آئے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میرا بھائی روز ہی نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا اور اسی وجہ سے مجھے یہ نوکری بھی بہت ہی زیادہ مجبوری میں کرنی پڑی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کا خرچ چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی کو کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی اور وہ شراب کے نشے میں مست ہو کر ہر وقت گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اماں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں ہمت نہیں رہی تھی اور ایسے میں نے ہی نوکری کر دی۔ لیکن میرے بھائی کی غیرت کو میرا نوکری کرنا بھی گوارا نہیں تھا اور خود کمانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں ہوٹل سے واپس آتی تو مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتا اور عجیب عجیب سوال پوچھنے لگتا۔ میری ہر وقت یہی دعا ہوتی کہ میں گھر واپس آؤں تو میرا سامنا میرے بھائی سے نہ ہو۔ میں کما کر نہ صرف اسے پال رہی تھی بلکہ اس کی غلامی بھی کر رہی تھی۔ اس کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی کرتی تو وہ مجھے مارنے کے لیے آ جاتا۔ وہ تو اماں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن میرے بھائی نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میں بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ میں چیختی رہ گئی، لیکن میرے بھائی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ اس الماری تک پہنچ ہی گیا تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا راز چھپایا ہوا تھا، اور جیسے ہی اسے سچائی کا علم ہوا اس نے میرا وہ حال کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری یہ کہانی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح میرے بھائی نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ میرا نام مسکان ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میرے ابا میری پیدائش پر خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا، اور پھر میرا بھائی بہت ہی منتوں و مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ میرے ابا کو بیٹے کی شدید خواہش اس لیے تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بیٹے کی پیدائش ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا کا دل بجھ گیا اور ابا کہنے لگے کہ اگر بیٹا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی، لیکن میری پیدائش کے 4 سال بعد بھی اماں دوبارہ حاملہ نہ ہو سکی تو ابا مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ نہ ہی وہ مجھے پیار کرتے اور نہ ہی گود میں اٹھاتے۔ اور پھر 5ویں سال میں اماں دوبارہ سے امید سے ہو گئی اور اماں نے میرے بھائی یعنی کرشنا کو جنم دیا۔ کرشنا کی پیدائش پر ابا نے سارے ہی علاقے میں مٹھائی بانٹی اور بہت خوشیاں منائیں۔ ننا منا کرشنا اماں ابا کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور میں ایک کونے میں پڑی رہ گئی۔ جیسے کرشنا بڑا ہونے لگا ابا کا لاڈ پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ بے جا لاڈ پیار نے کرشنا کو بگاڑ کر رکھ دیا اور وہ مجھے بھی اپنے آگے حقیر جاننے لگا۔ کبھی اسکول سے اس کی شکایت آتی تو کبھی گلی محلے میں لڑائی جھگڑا کر بیٹھتا۔ اماں اس پر سختی کرنا چاہتی تو ابا اماں کو ہی مارنے آتے۔ کرشنا کو کوئی ذرا سا ڈانٹ بھی دیتا تو ابا اس کی جان کے دشمن بن جاتے۔ ابا کی زبان پر صرف کرشنا کا نام ہوتا۔ ابا اس کی ہر چھوٹی سی بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو گروی رکھنے کو بھی تیار ہو جایا کرتے۔ کرشنا نے غلط صحبتوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی اور ابا نے اس بات پر بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسی ڈھیل اور غلط صحبتوں نے کرشنا کو جیل میں پہنچا دیا تھا اور یہ بات ابا سے برداشت نہ ہو سکی۔
अब्बा के पास कृष्णा की जमानत करवाने के पैसे नहीं थे और अपने इकलौते बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया और अब्बा खामोशी से ही हम सबको छोड़कर चले गए। मैं और अम्मा तन्हा रह गए थे। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कृष्णा की जमानत के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 6 महीने बाद पुलिस ने खुद ही उसे छोड़ दिया। वो किसी जुए के अड्डे से पकड़ा गया था और मामला रफा दफा हुआ तो कृष्णा भी घर आ गया, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया था। जेल में उसे गलत लोग मिले थे और बाहर निकलते ही वो शराब नशे का आदी हो गया और ना ही उसे पूजा पाठ का होश होता, ना ही पाकी ना पाकी का। बस अम्मा से पैसे लेता और शराब के अड्डे पर पहुंच जाता। इकलौते बेटे की बर्बादी देखकर अम्मा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। और फिर जब अम्मा में काम करने की हिम्मत ना रही तो मैंने ही ढूंढ ढांड कर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। जिस बेटे को अब्बा ने अपने मुस्तकबिल का सहारा समझा था वो उनके नाम पर दाग बन चुका था। उसे ना ही मेरे होटल की नौकरी पसंद थी और ना ही मेरा घर से बाहर निकलना, लेकिन शराब के लिए पैसे वो मुझसे ही पाबंदी से लेता था। उम्र में वो मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन लंबा चौड़ा मर्द नजर आने लगा था। अब्बा की तरह उसे भी शायद मेरा वजूद पसंद नहीं था, इसलिए जानबूझकर मुझे तंग करता और मैं थकी हारी वापस घर आती तो मुझे शराब का गिलास बनाने के लिए कहता। अक्सर उसके शराबी दोस्त भी हमारे घर आ जाते और मिलकर ऐसी महफिल सजाते कि मैं खौफ के मारे अपने कमरे में बंद हो जाती। शराब की बू से मेरी तबीयत खराब होने लगती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शराब और शराबी लोगों से खौफ आता था। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ना ही मेरी समझ आती थी और ना ही मैं उन पर अमल करके खुश होती थी। कृष्णा और उसके दोस्तों की वजह से मैं घर से भागने लगी थी। नौकरी से छुट्टी होने के बाद भी मैं ज्यादातर यहाँ वहाँ गुजारने लगी और ऐसे में मेरी दोस्ती मेरे होटल में काम करने वाले एक मुसलमान लड़के से हो गई। उसका नाम अख्तर था और वो बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। उससे दोस्ती क्या हुई, मैंने छुट्टी के बाद का ज्यादातर वक्त उसके साथ ही गुजारना शुरू कर दिया। वो एक छोटे से गांव से यहाँ नौकरी के लिए आया हुआ था और तन्हाई का शिकार था। मैं उसके साथ बैठ जाती और वो मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताता। मैं उसे बहुत सारे सवालात पूछती और वो मुझे उसका सही जवाब देता चला जाता। अख्तर की मेरी जिंदगी में आने से बहुत कुछ बदल कर रह गया था। सालों से जो बातें मेरे दिल में थी वो जब जबान पर आई तो अख्तर ने हर सवाल का जवाब देकर मेरी सोचों का रुख बदल दिया। मैं हमेशा से ही जब भी पत्थर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते। मुझे शुरू से ही तारीखी किताबें पढ़ने का शौक था। मैं जब भी माजी के औराक पलटती और सदियों पुरानी तारीख को टटोलती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरा धर्म सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। और जब से मैंने होटल की नौकरी शुरू की थी मेरे इस एहसास ने मजीद शिद्दत पकड़ ली थी। अक्सर मैं होटल के कमरों की सफाई के लिए जाती तो जो कमरे हिंदू लोग इस्तेमाल करके छोड़ के जाते उनमें मुझे नापाकी महसूस होती। शराब की बोतलें, शराब की बू उन कमरों में महक रही होती और उनकी सफाई में भी मुझे बहुत दिक्कत पेश आती। और जिन कमरों को मुसलमान लोगों ने इस्तेमाल किया होता वो इतने खुशबूदार और महकते हुए महसूस होते कि मेरा दिल खुश हो जाता। मैं सोचती कि जो लोग इतने पाक साफ होते हैं उनका दीन कितना खूबसूरत होगा। अपने भाई को नशे की हालत में धुत देखती तो मुझे लगता ये चीज ठीक नहीं है और इस पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई को नशे की हालत में ना ही अपना होश रहता ना ही अम्मा का और मेरा ख्याल होता। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका मैं वक्त के साथ साथ मवाजना करने लगी थी। और फिर जब अख्तर ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया तो मेरी सोच में तब्दीली आ गई। होटल से वापसी पर एक लाइब्रेरी पढ़ती थी। एक दिन मैंने लाइब्रेरी से तारीख की बहुत सारी किताबें ली और घर आ गई। कमरे में बंद होकर रातों को जाग जाग कर मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो 1400 साल पुराने वाकयात ने मेरा दिल मोम कर दिया। मैंने एक ऐसी हस्ती के बारे में पढ़ा जिसके किरदार की गवाही तो काफिर भी दिया करते थे। हर गुजरते दिन के साथ उन किताबों में मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी, लेकिन मेरे भाई की नज़र मुझ पर बहुत तेज हो गई थी। वो मुझ पर नजर रखने लगा था और रात को मेरे कमरे की बत्ती जलती तो वो फौरन ही आकर दरवाजा पीटने लग जाता। वो जानना चाहता था कि मैं रात को क्यों जागने लगी हूँ। और फिर हमारे पड़ोस में नए लोग आकर्षित हुए तो अम्मा के कहने पर मैं उनकी मदद करवाने के लिए चली गई, क्योंकि उस दिन मेरे होटल की छुट्टी थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो एक मुसलमान फैमिली है। शायद अम्मा को इस बारे में नहीं था, वरना अम्मा मुझे कभी यहाँ ना भेजती। वो लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार लोग थे। मैंने बिना धर्म का फर्क किए उनकी मदद शुरू कर दी और उनका सामान जमाते हुए मुझे उनकी बेटी की बहुत सी किताबें मिली।
جو میں نے وقتی طور پر پڑھنے کے لیے مانگ لی۔ وہ مذہبی کتابیں تھیں، میں ان کا مطالعہ کرنی چاہتی تھی۔ وہ کتابیں اپنی چادر میں چھپا کر میں جب شام کو گھر لوٹی تو میرا بھائی دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے میں کہنے لگا کہ تو ان مسلمانوں کے گھر میں کیا کرنے گئی تھی؟ بھائی کا لہجہ اور نشے میں ڈوبی سرخ آنکھیں مجھے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنے میں اماں پیچھے سے آ گئی اور کہنے لگی کہ مسکان کو معلوم نہیں تھا، میں نے ہی اسے مدد کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ بھائی نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی کہ آئندہ اگر میں نے اس کے گھر کا رخ کیا تو میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ بھائی تو گھر سے نکل کر چلا گیا، لیکن میری جان میں ہی نکل گئی۔ میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور وہ کتاب الماری میں چھپا دی۔ میں انہیں پڑھنا چاہتی تھی، ان کی گہرائی اور سچائی کو جاننا چاہتی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا تھا، مجھے اپنے دھرم سے زیادہ مسلمانوں کے دھرم میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو میرا دل بےتاب ہو کر مچلنے لگتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو میرا حال ایسا تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میرے آنسو بہنے لگتے تھے۔ مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی اور میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آواز مجھے پکار رہی ہو، مجھے کامیابی کا راستہ بتا رہی ہو۔ میں نے اپنی اماں اور بھائی سے چھپ کر پڑوسیوں کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اختر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی میں نے بہت سارے سوال پوچھے اور ان کے ساتھ میرا دل بہت ہی خوش ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے خود اختر سے کہا کہ وہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ میری بات سن کر جہاں اختر بہت خوش ہوا، وہیں اس نے مجھے اس بات کی بھی تاکید کی کہ اگر تم کلمہ پڑھ رہی ہو تو فوراً اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہ بتانا، بلکہ ان کا دل جاننے کی کوشش کرنا، ان کا دل بدلنے کی کوشش کرنا اور پھر انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتانا۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی کس مزاج کا ہے اور شراب کے نشے میں تو اسے بالکل بھی ہوش نہیں رہتا۔ اور پھر میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ شروع میں دین بھی ایسے ہی پھیلا تھا، اسی لیے میں نے اپنی سچائی الماری میں بند کر دی اور کلمہ پڑھ کر چھپ چھپ کر عبادت کی شروعات کی۔ مجھے مسلمان ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں اس بارے میں اپنے بھائی کو بالکل بھی بھنک نہیں لگنے دی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں ہر وقت میرے وجود کے آر پار ہونے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہا ہو۔ ایک دفعہ اس نے مجھے پڑوسیوں کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا اور اس دن گھر لا کر اتنا مارا کہ میرا پورا چہرہ نیل میں بھر گیا۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اور وہ اس بات کے بالکل خلاف تھا کہ میں یا اماں ان لوگوں سے کوئی بھی رابطہ رکھیں۔ اور میں یہ سوچ کر کام جاتی تھی کہ جس دن میرے بھائی کو میری سچائی پتہ چلی اس دن پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اور پھر رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو میں مسلمان ہونے کے ناطے روزہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکی۔ ویسے بھی مجھے سارا دن ہوٹل میں ہی گزارنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرے گھر میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں روزے سے ہوں۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے اور اختر ہوٹل سے چھٹیاں لے کر اپنے گاؤں جا چکا تھا۔ کام کا دباؤ بھی آج کل بہت زیادہ تھا اور اسی وجہ سے میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ ویسے بھی یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طرح روزے رکھے تھے۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجھے مینیجر نے زبردستی چھٹی دی اور مجھے لوٹ کر گھر آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوئی تو قیامت میری منتظر تھی۔ میرا بھائی شراب کے نشے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا جا پہلے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے شراب تیار کر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے روزے کی حالت میں اپنے بھائی اور اس کے دوستوں کے لیے گلاسوں میں شراب نکال دی، لیکن اس وقت میری جان نکل گئی جب میرے بھائی نے مجھے شراب پینے کا کہا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کہی ہو۔ میں نے غصے سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بدبودار چیز تم ہی پی سکتے ہو، میں نہیں۔ جیسے ہی میں واپسی کے لیے پلٹی تو میرے بھائی نے زور سے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں لڑکھڑا کر گر گئی تو اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا، پھر کہنے لگا بدبخت تو نے روزہ رکھا ہے نا۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ جملہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی تھی؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے بھائی نے غصے میں میری الماری سے کتابیں نکال کر میرے منہ پر ماری اور کہنے لگا کہ تو ہم سے چھپ چھپ کر ہمارے ہی گھر میں غیر مذہب کو پروان چڑھا رہی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں اتنا اندھا ہوں کہ مجھے تیری بدلتی ہوئی حالت دکھائی نہیں دے رہی؟ یہ جو تو ہر وقت سر پہ دوپٹہ ڈال کر رکھتی ہے، کیا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ بھائی کے لفظوں میں میرے لیے صرف اور صرف زہر تھا۔ مجھے خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں سر سے پاؤں تک بدل چکی تھی اور بھائی کی نظروں میں یہ بات آ گئی تھی۔ میرے بھائی نے زبردستی شراب کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی تو میں نے شراب کا گلاس دور پھینک دیا
اور بھائی سے منت کی کہ میرا روزہ ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ میرے منہ سے میرا سچ سنتے ہی بھائی کو جلال آ گیا اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے اس نے مجھے اپنے شرابی دوستوں کے آگے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ میری کچھ نہیں لگتی، تم لوگ جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ بھائی کی بات سن کر میں کانپ گئی، میں بہت چیخی چلائی، انہیں واسطہ دیا ان کے بھگوان کا، اپنے رب کا، لیکن میرے بھائی پر تو کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے روزہ رکھا تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، میں انسان تھی، مجھے اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لیے کسی دھرم کا، کسی دین کا انتخاب کر سکوں، لیکن مجھ سے یہ حق چھین لیا گیا تھا اور میں اپنے بھائی کے نشے میں چور دوستوں کے حوالے ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی تھی اور میری عصمت تار تار ہو گئی تھی۔ وہ گھڑیاں میری زندگی میں تاریخ لمحات کی طرح تھی۔ میری سگی ماں نے بھی مجھے نہیں بچایا تھا، اسے بھی میرے مسلمان ہونے پر مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں خوب رو رہی تھی، میں نے خدا کے آگے التجا کی تھی، میں اپنے رب سے انصاف چاہتی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں بند کمرے میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ وہ مجھے عبادت کرنے سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن میری نوکری چھوٹ گئی تھی، گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ بھائی کو نہ پہلے کام کی عادت تھی اور نہ ہی اب، اس کے پاس اپنے نشے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ پہلے بھائی میرے پیسوں سے اپنے دوستوں کو بھی شراب پلایا کرتا تھا، تو اس کے دوست خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پیسے نہ رہے تو اس کے دوست بھی اسے چھوڑ گئے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی کہ ایک دن مجھے ماں کے چیخنے کی آواز آئی۔ بھائی کو اچانک ہی کچھ ہو گیا تھا۔ اماں نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور بتایا کہ بھائی کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں۔ میں فوراً بھائی کو لے کر قریبی ہاسپٹل گئی۔ بھائی اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے چیک کرنے کے بعد ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں دن رات رو رو کر خدا سے دعا مانگتی تھی اور جب انصاف کا وقت آیا تو میں لرز اٹھی۔ میرا بھائی ایک خطرناک کینسر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ شراب نوشی نے اس کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچایا تھا اور وہ جسمانی طور پر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے تو خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ وہ میرے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دے اور ہدایت کا راستہ دکھا دے، لیکن میں تو بدلے کی دعا مانگ بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ایک دفعہ پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور خدا سے دعا مانگی کہ وہ میرے بھائی کو صحت یاب کر دے اور اسے بھی میری طرح دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ میرا بھائی بہت زیادہ بیمار تھا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اختر اپنے گاؤں سے واپس آ گیا تھا، وہ بھی میرے بھائی سے ملنے کے لیے آیا اور مجھے کہا کہ میں سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر اپنے بھائی کو پلاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا تو میرے بھائی کو بہت سکون محسوس ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل کی حالت بدلنے لگی اور پھر ایک دن اس نے خود مجھے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا دیا تھا، اسے ہدایت مل گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی۔ ڈاکٹروں کے علاج اور سورہ رحمان کے پانی نے ایسا جادو کیا کہ میرے بھائی کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اور اسے ہاسپٹل سے چھٹی بھی مل گئی۔ میں نے دین کی تعلیمات سے اپنی ماں کے دل کو بھی بدل دیا تھا اور ہمارا گھر ایک ہندو گھرانے سے تبدیل ہو کر مسلمان گھرانہ بن گیا۔ میرے بھائی کے دوستوں نے روزے کی حالت میں مجھے جو تکلیف پہنچائی تھی ان کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہوا۔ وہ تینوں ہی ایک کار حادثے میں بری طرح کچلے گئے تھے۔ شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے انہیں ہوش نہیں رہا تھا اور ان کی گاڑی ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی تھی۔ میرا بھائی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور میرے دل میں دین کے لیے جو سچی محبت تھی اس نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیا تھا، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ اختر کا بھی تھا۔ اختر نے مجھے بہت سہارا دیا تھا اور پھر مجھ سے شادی کر کے مجھے ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ اختر نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے انتقام کی نہیں بلکہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ مل جائے اور وہ بھی گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل آئیں۔